سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوا ایک بہت بڑے عنوان کے ساتھ۔ امید ہے آپ اس کو پورا دیکھیں گے، سنیں گے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اتنا سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس پر اسلام اور احکام اسلام کا دار و مدار ہے۔ قرآن پاک وہ کلام نہیں ہے جو صرف پڑھا جائے، بلکہ وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل کو سمجھیں اور دیکھیں یہ کلام ہماری زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے۔ اسی مقدس کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا آدمی کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث رسول صحیح بخاری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں کوہان والی لائے، اس طرح کے گناہ اور قطع رحم نہ ہو، یعنی جائز طور پر؟ ہم نے عرض کی کہ یہ بات ہم سب کو پسند ہے۔ فرمایا، پھر کیوں نہیں صبح کو مسجد میں جا کر کتاب اللہ کی 2 آیتوں کو سیکھتا کہ یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 سے بہتر، اور 4 سے بہتر، وعلی ھذا القیاس، جتنا زیادہ آیتیں پڑھیں اتنا زیادہ اجر ہے۔ حدیث رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، خوشبو میں اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب سے بہت لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کو پست کرتا ہے، یعنی جو اس پر ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں ان کے لیے بلندی ہے اور دوسروں کے لیے پستی۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس سے بہت سارے لوگ نفع بخش ہو گئے، ایمان پر گامزنی اختیار کر لی، ایمان والے ہو گئے، اور بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ حدیث رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو کہتے ہیں ہمیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ ملتا، کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، یعنی عرش کے سائے کے نیچے۔ ایک قرآن کہ یہ بندوں کے لیے جھگڑا کرے گا، اس کے لیے ظاہر و باطن ہے، اور دوسرا امانت، اور تیسرا رشتہ پکارے گا کہ جس نے مجھے ملایا اے اللہ تو اسے ملا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تو اسے کاٹ دے۔ تو پیارے یہ چیزیں یعنی قرآن پاک اور امانت، کسی کا مال رکھ کر اس کو صحیح سالم پہنچا دینا، یا کسی کی بات اپنے پاس رکھ کر اس کو صحیح سالم پہنچا دینا، یا رشتہ کہ ایک دوسرے کے رشتے کو برقرار رکھنا، کسی طریقے سے درار نہ ڈالنا، یہ بہت بڑا اجر کے حائل ہے۔